بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیس بی آلویز وتھ یو ویلکم ٹو گلوبل رائٹ پاتھ آئی ایم ارشاد محمود فرام ٹورنٹو کینیڈا آج کا عنوان ہے سائنٹسٹ ورسز ہینڈی مین انٹلیکچوئل برین اینڈ ورسز جن جو جن کے کام جن کی ڈیوٹی ایسی ہے جس میں زیادہ برین یوز نہیں ہوتا ہے وہ اتنا گہری سوچ نہیں رکھ سکتے خواہ وہ سائنٹسٹ میڈیکلس میں ہو یا کسی اور فیلڈ میں ہو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان آئی ٹی فیلڈ میں ہو یا کوئی اور یا دوسری طرف ہینڈی مین ہوں یا لیبر جاب ہو یا ٹیکسی ڈرائیورز ہوں اور ان لوگوں کی آپس کی شادیاں اگر ایک کراس ہو تو پھر کیا سچویشن بنے گی، اس میں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے اور اس میں کریٹیکل تھنکنگ میں برین یوز کرنا پڑتا ہے۔ جو برین یوز کر سکتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق دی ہے انسانیت کے لیے، دکھی انسانیت کو بچانے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف بتا رہا ہے قرآن سے غور کرنا ہے، قرآن پہ غور کرنا ہے، قرآن کو اپلائی کرنا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے، تالا لگا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے؟ ایک مثال سورہ الکہف عام طور پہ مشہور ہے، بس چند آیتیں پڑھ لو اور دجال سے بچ جاؤ گے، یہ وہ۔ اس میں ہے کیا سورہ کہف میں؟ یہ تو پڑھ کے دیکھیں۔ اگر ایسے مسائل ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہو سکتے، جان بچانا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، تو پیسفلی مائگریٹ کر جائیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، مائگریٹ کر سکتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آپ کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، خواہ پاور، اگر آپ کے پاس پاور ہے تو پاور کا امتحان ہے، اگر ویلتھ ہے، بہت پیسے ہیں تو اس کا امتحان ہے، اگر نالج ہے، وزڈم ہے، برین ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا امتحان ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے اور مسلم کی بھی بیان ہے، پیدا ہوئے ہیں جب تک کہ خبر میں نہیں چلے جاتے ہیں علم حاصل کریں۔ یہ بیسک بنیادی اصول ہے قرآن کا۔ ربی زدنی علما، اللہ سے مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ ایک اور بندہ ہے خضر، ان کو پاس بھی نالج ہے، تو اسی وقت وہ روانہ ہو گئے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، دیر نہیں کی۔ اس نالج کو، وزڈم کو انسانیت کو بچانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کیسے ہے، کیسے مسائل ہیں، ہر جگہ کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس کے حساب سے اور گلوبلی بیسٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ جو ہے، ایک مثال یہاں پہ دی ہے کہ وہ بچوں کے لیے بھی جو پائس اچھے بچے تھے، وہ اچھے مسلمانوں کے، تو ان کے ویلتھ کو بھی انہوں نے، ان کے خزانے کو بھی بچایا، اور خضر علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کر دی تاکہ لوگوں کو نظر نہ آ جائے، وہ نکال لیں۔ ہپرکریس، منافق، پڑھتے قرآن ہے، عمل کچھ اور کرتے ہیں، چیری پکنگ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار پانچ چھ بڑے بڑے غزوات میں خود لیڈ کیا، باقی چھوٹے چھوٹے میں بھی تھے، ٹوٹل 28 غزوہ میں انہوں نے لیڈ کیا۔ باقی 73 غزوات میں صحابہ کا کمک بھیجی، مختلف چھوٹے چھوٹے جہاد کے لیے۔ ہمیں قرآن کے مسلم ہونے بننے کی ضرورت ہے اور 100% قرآن پہ فالو کرتے ہوئے اپنی کوشش پوری کرنی ہے۔ صرف چند آیت پڑھنے سے حل نہیں ہوتا ہے، دنیا نہیں چلتی ہے۔ دیکھ لیں آج پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے تو ہم ایسے ہیں جیسے گدھے ڈنکی، کہ ہمارے پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں اور عمل نہیں، عمل سے خالی ہے۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، ڈائریکشن ہے کہ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر شادیاں کراس ہو جاتی ہیں میرج کی، تو میرج فیل ہو جائے گا، کیونکہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں سمجھا، کتنے چیلنجز ہیں۔ آئی ٹی والے ہیں، ان کو ہر مہینے، ہر 2 مہینے پہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں، نئی نئی چیزوں میں یوں سمجھیں کہ پی ایچ ڈی کرنا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح؟ اگر 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 اسپاؤس جو ہے ان کو نہ سمجھے اور ان کو ٹائم نہ دے کہ بھی اس کو سوچنا، سمجھنا، پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے آگے کام، ورنہ نوکری چلی جاتی ہے یا پروموشن رک جاتا ہے، ترقی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کے چیلنجز ہے۔ اور
अगर मुल्क में इंसाफ ना हो, बैलेंस ना हो, तो कंट्री फेल हो जाता है, डूब जाता है, गुर्बत में चला जाता है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाते हैं। और ऐसे गरीब गुर्बत के रीजन में या कंट्रीज में आइंस्टाइन पैदा नहीं हो सकते। हर एक के रेस्पेक्ट करना है, हर एक का रियलाइज करना है, उसके प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, और हर एक के साथ ट्रू जस्टिस करना है कुरान की रोशनी में। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द कंट्री कौन होगा? लीडर ऑफ द कंट्री है क्या एक आर्मी पर्सन जो डंडे के जोर पे बस ये करो वो करो, और ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे हैं, इंसाफ हो नहीं रहा है, और और जेलों में उस मजलूमों को डाला हुआ है, उन पे जुल्म हो रहा है, और उन्हीं को एक गलत तरह से चल रहे हैं, तो क्या ऐसे कैसे चलेगा? नहीं। बिजनेस पर्सन जो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने इसके लिए हर तरफ लगे रहते हैं, क्या वो मुल्क बचा लेंगे? नहीं। क्या हैंडीमैन जिनके पास वो ब्रेन, वो सोच, वो समझ ही नहीं है, वो दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, क्या वो कर सकेंगे जो मुल्क बचाने के लिए? नहीं। क्या मेडिकल प्रोफेशनल जो उनका एक खास अपना ये है, या साइंटिस्ट जो बिल्कुल ही फोकस अपने एक खास प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल कूद दुनिया को खेल तमाशा बनाया हुआ है? लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? घर का हो, अपने घर का हो लीडर, उसके लिए तो अल्लाह ने साफ बता दिया है, मर्द है। लीडर, कंट्री का लीडर कौन होगा? जिसके पास कुरान का इल्म होगा, जो सबको बैलेंस लेके चल सके, और सबको एक साथ। और अगर इलेक्शन हो तो प्रोफेशनल कैटेगरी वाइज हो। इन सबों के लिए एक खास खास एजुकेशन की जरूरत होती है कुरान की रोशनी में। अगर कुरान की रोशनी में नहीं है, तो कहीं वो फिरौनियत ना हो जाए। इक्वलिटी, मसावात अगर करेंगे, सबको बराबर बराबर देंगे, तो फिर भी कोई ना कोई रह जाएगा, किसी को वो मसला हल नहीं होगा। जैसे यहाँ ग्राउंड में मैच देखना है, फिर भी एक जिसका कद छोटा है वो नहीं देख पा रहा है। लेकिन अगर इनको इक्वलिटी किया जाए, जिसको कितना जरूरत है उतना दे दिया जाए, तो देखेंगे तो सब कुछ, लेकिन खर्चे भी और दूसरे प्रॉब्लम हैं, मतलब फाइनेंस ज्यादा चाहिए। क्यों ना उस बैरियर ही को हटा दिया जाए और हर कोई ये करे, तो ये होता है जस्टिस। कि हर एक को एनालाइज करना, हर एक को देखना कि कहाँ क्या है, कहीं कोई रुकावट है, उसको भी हटाना होता है। इकोनॉमी, माशियात जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है, उसका ये कारनामा है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। जगह जगह इकोनॉमिक collapse के आ रहे हैं, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, वर्स्ट रिसेशन एवर, एक ग्लोबल इकोनॉमिक collapse हो रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है हर तरफ, हर जगह जहां देखें आप, होमलेसनेस बढ़ती जा रही है। क्या हमारे डंडे के जोर पर हमारे आर्मी हजरात ये कर सकते हैं, जिनके पास नॉलेज ही ना हो ग्लोबलाइजेशन का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? या उनके पास जो या इनके पास ग्लोबल इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इंसानियत है क्या? अगर इंसानियत है तो फिर जेल में बेकसूर इंसान क्यों पड़े हुए हैं, और झूठे मुकदमे लगा लगा के सब पे चढ़ाया हुआ है? क्या ये इंसान है, या अपने आप को कोई और खलाई मखलूक समझ रहे हैं? क्या इनके पास कुरान का नॉलेज है? क्या उसको अप्लाई कर रहे हैं? अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये मजबूर बेकस लोगों पे जुल्म क्यों? जगह जगह हर जगह नाइंसाफी। इनके जहनत में कहीं ये तो ट्रेनिंग नहीं होता है ब्लडी सिविलियन, सिविलियन जैसे हैं कीड़े मकोड़े, तो फिर ये तो नहीं कर सकते। ये तो फिरौन हो गए हैं। आर्मी, इनके मैस, इनके हॉस्पिटल, हर जगह देखें लग्जरी हर तरफ इनके लिए है, लेकिन सिविलियंस के लिए कीड़े मकोड़े से भी बदतर। नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा। आज नहीं कल फिरौन भी गर्क हो गया था, अल्लाह ताला डुबा देता है। बिजनेसमैन क्या ये सेव कर सकते हैं वर्ल्ड को? जिनका अपना मकसद ही होगा बस अपना बिजनेस कैसे कैसे बड़ा बड़ा बढ़ाना है, बड़े बड़े कारून बन जाना है? नहीं। क्या इकोनॉमिक्स कर सकते हैं? अगर इनके पास कुरान का नॉलेज ना हो, डायरेक्शन ही ना हो, कैसे बताएं क्या करें? कुरान का नॉलेज बहुत जरूरी है हर फील्ड में। क्या हैंडीमैन कर सकते हैं जो दूसरे फील्ड में ब्रेन उसको पता ही नहीं मुल्क में क्या है, कैसे चलाना है? या कोई जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, लिफाफे साहब ही हैं। हाँ, कुछ बहुत अच्छे ऑनेस्ट हैं जो रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं सच्ची बातें, और एनालाइज भी बड़े अच्छी होती हैं।
اگر ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن سے جسٹس نہیں کر سکتے، شاید نہیں۔ لیبر طبقہ پاس ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا سوچ ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، ان کا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا، اور آئے دن رپورٹس مشین آ رہی ہے اور ان کو بے روزگار کر دے رہے ہیں، آپ پریشان ہیں ذہنی طور پہ، کھانے کو نہیں ہے، ہر جگہ پرابلم آ رہا ہے۔ مینجمنٹ اگر یہ قرآن کی روشنی میں نہ کرے تو پھر قرآن کی روشنی میں، قرآن کے چھتری، قرآن کے امبریلا کے اندر سارے چیزیں کرنی پڑیں گی۔ پراپرٹی ڈیلرز یہ اپنی پراپرٹی بنانے میں ہے، پوری دنیا کی پراپرٹی خود ہی ہاتھ آنے کے چکر میں ہے، تو کیا یہ ملک سے دنیا بچا سکتے ہیں؟ سائنٹسٹ ان کا فوکس بہت ہی لمیٹڈ، ایک خاص ہوتا ہے، ورنہ وہ ڈسکوری نہیں کر پائیں گے اگر ان کو اتنا سکون نہ ہو ذہن میں، ایک فوکس پہ، ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت ٹف جاب ہوتا ہے، اگر ان کو ساری فیسلٹیز نہ ملے تو مشکل ہو جاتا ہے، اور کیا یہ اگر فیسلٹی مل جائے تو کیا یہ بچا سکتے ہیں؟ یا میڈیکل پروفیشن ان کا ایک خاص لمیٹڈ ہے، ہر ایک کے لیے قرآنک نالج کے انڈر آنا ضروری ہے، پھر الگ الگ کیٹیگریز میں کیسے کیسے اس کو کرنا ہے، روبوٹکس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس ریسرچ، میڈیکل سائنسز، یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ہر ایک کو اگر قرآن کی روشنی میں نہ آئے تو، اس لیے ہر ایک کی پروفیشنل الیکشن ہو کیٹیگری وائز، ہیلتھ منسٹر کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، ہیلتھ سیکشن سے، ڈاکٹر یا میڈیکل سائنٹسٹ ان میں سے کوئی آئے، وہ آ کے ہیلتھ منسٹر بنے کہ کیا کیا ان فیلڈ میں ضرورت ہے۔ اسی طرح ڈیفنس منسٹر کے لیے جو ڈیفنس کے ایریا سے ہیں ان کا ہو کہ ڈیفنس میں کیا کیا ضرورت ہے، اور سب کو بیلنس ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کو 99% مل رہا ہے، کسی کو 1%۔ بیلنس کہاں کتنی ضرورت ہے، کیا افورڈ بھی کر سکتے ہیں، سارے چیزیں ہیں۔ ہمارے ویژن 21st سینچری اینڈ بیونڈ ہونا چاہیے، ریوائونگ اسلام فار 21st سینچری اینڈ بیونڈ۔ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جاؤں دنیا ہمیں دعائیں دے گا یا نہیں، ہوم سویٹ ہوم، کیسے گھر میں خوشیاں کیسے ہوں، کیسے یہ ہوں، سب چیزیں سسٹم صحیح کیسے ہو، آئنسٹائن کیسے پیدا کرے گھر میں؟ اگر گھر میں ہی مسائل ہوں گے تو آئنسٹائن نہیں پیدا ہوگا۔ فائنینشیل ابھی ایک نئے اس کے مطابق 2026 میں یو ایس کے 160K سے بلو ہیں تو مشکل ہے، سنگل ارننگ از اسٹارونگ، یہ آج کل کامن آ گیا ہے، سنگل ارننگ از اسٹارونگ، دونوں مرد عورت دونوں کو کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر کیسے بیلنس کریں، کیسے کیا کریں، کیسے بچوں کو آگے ٹرینڈ کریں، آگے کتنے مسائل آئیں گے؟ لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، اس میں بہت سارے بہت سارے مسائل ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، پل کے بچھاؤں قدم تم جہاں جہاں رکھو، یہ سب چیزیں فلمیں میں، ڈراموں میں ہو سکتا ہے، اور اس کی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، لیکن عام زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ گھر گھر کو بگاڑ رہے ہیں۔ سچی خوشی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے سے ملتی ہے، اگر اللہ کے حکم پہ کوئی بھی ایک گڑبڑ کرے گا، نہیں چلے گا، منمانی کرے گا تو پرابلم ہوگا۔ ہر ایک کو سمجھتے ہوئے، ہر ایک کے کتنے چیلنجز ہیں، ڈاکٹر کے چیلنجز الگ ہیں، میڈیکل سائنسز کے الگ ہیں، انجینئرس کے چیلنجز الگ ہیں، دوسرے فیلڈ کے الگ ہیں، آئی ٹی کے الگ ہیں۔ خوشحال گھرانہ، فیملی ٹوگیدر، جس میں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، ساس سسر، سارے مطلب پورے کنبا ہو، سبوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تب اچھی خوشحال فیملی ہوتی ہے۔ اور اب جیسا زمانہ آ گیا آگے، ہسبینڈ وائف دونوں کو کام کرنا ہوتا ہے، تو گھر میں مل بانٹ کے دیکھے کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے کسی کا کام ہے، 1 گھنٹے کے لیے چلے گئے، وہ تو ایسے ہے جیسے جم میں چلے گئے، کام کر کے آ گئے اور اس کے 4 پیسے بھی مل گئے، بجائے جم میں ایکسرسائز کرنے کے پیسے دیں، یہاں کر لیا۔ نہیں، کس کا کتنی ڈیوٹی ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کس کو کیا برین ہے، کیا کس کو گھر میں آ کے بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پڑھنا پڑ رہا ہے، پی ایچ ڈی کرنی پڑ رہی ہے۔ پی ایچ ڈی کا مطلب یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کا ریسرچ اور ان کی ڈگری ہے، مطلب ان کا کام ایسا ہے ریسرچ کا، بار بار نئی نئی چیزیں پڑھو۔ تو ہر ایک کو چیلنجز الگ ہیں، ان کو سمجھ کے ان کو ٹائم دیں، ان کو عزت کریں، ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کریں، ورنہ عام طور پہ بلیم کوئی اور کرتا ہے، حالانکہ وہی یہ ہے کہ ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ والدین
بچے، لیکن ماں باپ جب سب کام پہ جائیں تو پیچھے کون دیکھے؟ دادا دادی، نانا نانی، اگر ان کی ہیلتھ صحیح ہے تو وہ ٹیک کیئر کریں، تو فیملی پھر اچھی رہے گی، سب کی نگہداشت بھی ہوگی، سب لوگ خوش خوش رہیں گے۔ ورکنگ بینچ کیا اس طرح کا میسی ہونا چاہیے اس میں کوئی آپ کام کر سکتے ہیں بار بار پرابلم، یہ ہر وقت آرگنائز کر کے رکھے، صاف رکھے ورک بینچ، تو یہاں پہ کام ہو سکتا ہے۔ یہی حال میسی گھر ہوگا یا آرگنائز پراپر طریقے سے، ہر چیزیں ہر وقت سیٹل ہوں، دیکھنے میں بھی اچھا، ہر وقت پرابلم بھی نہیں، جہاں سے جاؤ چیز اٹھائے وہیں رکھے، ہر ایک کی جگہ بنائے، کتابیں پڑھ لی کتابوں کی جگہ پہ آ گئی، کوئی گیم کھیلنا ہے بچے کھیلنے ہیں، کھیل لیا، اب واپس اس کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دو۔ شاپنگ جائیں آپ، ہر چیز آرگنائز ہو، اگر یہ ساری میسجنگ ہو تو آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوگا، ہر چیزیں الفا نیومیریکل آرڈر میں، لائبریری میں دیکھیں بکس کیسے آ جاتی، آرگنائزنگ اسکلس پڑھیں دیکھیں اسے سیکھیں، جو احکام الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، یہ تینوں اللہ کی آیتیں، ایک شخص ناانصافی کر کے تینوں ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلے گھر میں بھی کرتے ہیں، دفتر میں بھی کرنے پڑتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہیں، جہاں انسٹیٹیوشن ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، اہ، اور اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ بھی کرنے پڑتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی کرنے پڑتے ہیں، کورٹس میں، عدالتوں میں بھی کرنے پڑتے ہیں، اور تھانہ میں، پولیس کچہری میں، ہر جگہ صاف، اگر نہیں تو یہ جو جو ناانصافی کر رہے ہیں وہ اس آیت کے روشنی میں کافر بھی، ظالم بھی، فاسق ہو جاتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں۔ یہ تینوں اللہ کی آیت ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ہم دنیا کو تین فیز میں صحیح کر سکتے ہیں، فیز ون میں ہیومنٹی سیو کریں، فیز ٹو میں گلوبل سسٹم فکس کریں کہاں کہاں ایشوز ہیں، اور فیز تھری میں ہم لگژری میں جا سکتے ہیں، طریقے ہیں، لیکن گلوبل بہت آسان ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے تمام دنیا کے انسانوں کو ملا ہے، تمام دنیا کی گورنمنٹس کو ملا ہے آپس میں کہ ہاں چلو اب بیٹھو، اب شروع کریں، فکس کریں۔ قرآن سے دعوت جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو پیسے نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، ان کو پروموٹ کرنا، پہلے آپ دیکھیں قرآن کے مطابق ہے تو اس کو آپ کو اس کو پروموٹ کرنا، فارورڈ کرنا آپ، اور آج کل تو سمپل ہے، بٹن کلک ہے، کوئی کسی سے پیسے مانگ بھی نہیں رہا، جو اچھے، جو قرآن سے دعوت جو پیسے نہیں لیتے ہیں ان کے لیے، اور کچھ لوگ پیسے بھی لیں گے اگر وہ اس کو ویریفائی کریں، اگر قرآن سے ہی ہوتا ہے، قرآن کا مطلب صرف قرآن ہے، تو اس کو ضرور آپ کو فارورڈ کرنا ہے، ورنہ کہیں اللہ کیا پکڑ نہ ہو جائے آپ کی، اور ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے، اکثر ڈیگریڈ کرتے ہیں، neglect کرتے ہیں، الٹا کر لو پلٹا کر لو، لاکھ تسبیح پڑھوا لو، لاکھ سجدے کروا لو، لاکھ طواف کعبہ کروا لو، لاکھ کروا لو قرآن خانی، لاکھ لکھوا لو قرآن آتے، قسمت نہیں بدلتی جب تک واپس نہ پلٹو قرآن پہ۔ قرآن پہ ہمیں لوٹنا پڑے گا، پلٹنا پڑے گا قرآن پہ، قرآن میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، قوم کو، انسان کو، گراس روٹ پہ سب کو چینج ہونا پڑے گا، گراس روٹ پہ کام کریں، لوگ کو صحیح کریں، جب ہمارا گھر صحیح ہوگا، ہمارا محلہ کوشش کریں، محلے کو صحیح ہوگا تو ہمارے گاؤں شہر کو صحیح کریں، پھر وہاں سے صحیح ہوگا، پھر ملک کو صحیح کریں، گراس روٹ سے کام کریں، نو چینجز وداؤٹ رائٹ ایکشن، صحیح صحیح کام کرنا پڑے گا، تب تبدیلی آئے گی، ورنہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر قرآن، اس پہ عمل کریں گے تو بغیر عمل کے لیے نہیں، طوطی کی طرح قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، اس میں لکھا کہ اللہ نے ڈائریکشن کیا دی، اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ لوگوں کی اجرت تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے تو قیمتیں بھی نہ بڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پہ عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔